اپنی بیٹیوں کو باکردار باشعور بنانے کے لیے کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کی بیٹیاں ہمیشہ باحیا اور باکردار رہیں گی۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں گی جو اگر مائیں اپنا لینا تو میں کہتی ہوں کہ گارنٹی ہے ان کی بیٹیوں میں کبھی بھی کوئی ایسا غلط مائنڈ بالکل بھی نہیں بنے گا، اور وہ ان کا کردار، ان کی عزت ہمیشہ محفوظ رہے گی، اور وہ ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچیں گی، اور کبھی بھی وہ معاشرے کی جو ہے نا یہ گندگی جس میں پڑھ کے بچیوں کے کردار گندے ہو جاتے ہیں، اس میں وہ کبھی بھی نہیں پڑیں گے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے۔ اچھا، ایک میرے بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ باجی آپ جو ہے نا روزانہ کسی بھی چیز کی ویڈیو بنا دیا کریں، ضروری نہیں ہے کہ گوشت پکا ہو تو آپ اسی کی ویڈیو بنائیں۔ تو میرے بھائی آپ کی غلط فہمی میں یہاں پہ دور کر دوں کہ آپ نے شاید میرے چینل کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، جس میں میں ہر جگہ پہ یہی بتاتی رہتی ہوں کہ میری روز کی گوشت کی ریسپی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں پکتا ہی ایک ٹائم پکا گوشت ہے اور ایک ٹائم دال سبزی پکتی ہے۔ زیادہ گوشت کے آئٹم پکتے ہیں اس لیے کیونکہ میرے ہسبینڈ کا گوشت کا کاروبار ہے، اور ہم لوگ جو ہے پھر جب میں کہتی ہوں کہ ہمیں باہر سے کوئی دال سبزی منگوانی ہے تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جتنے میں دال سبزی پکاؤ گی خرچہ کرو گی کوئی کھائے گا بھی نہیں، اور اس سے بہتر ہے کہ گوشت پکا دو، 2 ہانڈیاں پکانے سے بہتر ایک پکا لو۔ لیکن میں اپنی خوشی کے لیے، اور مجھے پسند ہے زیادہ دال سبزیاں، تو میں ایک ٹائم وہ بنا لیتی ہوں اپنے لیے الگ سے۔ تو یہ بات آپ کی کلیئر کر دوں آپ کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جی اپنے ویڈیو کے خاص پوائنٹ پہ کہ اپنی بیٹیوں کو باشعور اور باکردار کیسا بنایا جائے، مائیں ایسے کون سے عمل کریں۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کا اپنا کردار، اگر ماں خود باحیا میں یہ نہیں کہتی کہ اب ساری مائیں باحیا نہیں ہیں، باکردار نہیں ہیں، اس کی بھی طریقے ہیں۔ دیکھیں جو عورتیں، جو خواتین خود جو ہے نا اڑوس پڑوس میں تاک جھاک بہت کرتی ہیں، سب کے گھر میں بہت جاتی ہیں، مطلب جب بھی کام ختم ہوا پڑوس میں جا کے بیٹھ گئے، گپ شپ شروع کر دی وہاں پہ، اور وہاں پہ باتیں ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے گیا کہ میں جا رہی ہوں تو بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور پھر بیٹیوں کے سامنے ایسی نازیبا باتیں، کیونکہ جب شادی شدہ 2 خواتین آپس میں مل کے بات چیت کرتی ہیں تو ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں شوہر کا ذکر تو آ ہی جاتا ہے، اور وہاں پہ جب وہ اپنی اور اپنے شوہر کی پرسنل باتیں اپنی بیٹیوں کے سامنے کرتی ہیں بغیر یہ سوچے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اگر کم عمر بھی ہیں تو ان کے پاس دماغ تو موجود ہے نا، وہ سوچتی تو ہے نا، وہ سن تو لیتی ہیں نا، وہ سمجھتی تو ہیں کہ ماں ایسی باتیں کیوں کری ہے، اور اگر وہ کچھ نہ کہیں تب بھی ان کے جو ہے نا علم میں یہ باتیں کہیں نہ کہیں گھر کر جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کسی کے گھر جا کر اپنی بیٹیوں کے سامنے ایسی نازیبا باتیں کرنا، یہ سوچ کر اشاروں میں باتیں اکثر مائیں کرتی ہیں کہ کسی کو شاید بیٹیوں کو خبر نہیں ہے، نہیں، یہ چیز بہت غلط ہوتی ہے، اس چیز کا بیٹیوں پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ماں کا لباس۔ ماں خود اگر کسی اڑوس پڑوس میں جا رہی ہے، کسی کے گھر جا رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں کر رہی، کوئی لباس کا خیال نہیں رکھ رہی، جیسے دوپٹہ ہے اسی میں اٹھ کے چلی گئیں، بیٹیاں بھی وہ دیکھتی ہیں اور وہ ایسا ہی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی پہ وہ عمل کرتی ہیں، اور اس کا بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے کہ بیٹیاں جب جو بھی لباس پہنا ہوتا ہے گھر میں، یا فٹنگ والا پہنا ہو یا دوسرا پہنا ہو، دوپٹہ گلے میں ڈالا اور چلے گئے، یہ نہیں سوچتی کہ ہمارا جسم جو ہے ہم نے کہاں سے ڈھانپنا ہے، کہاں سے نہیں ڈھانپنا، اور اس کی وجہ ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ ماں جب خود ان کے سامنے ایسی کام کرتی ہے تو بیٹیاں بھی ظاہرہ دیکھتی ہیں تو وہی کچھ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے خود پہ توجہ دیں، خود جب بیٹی جوان ہو جائے نا، 8 سے 10 سال کی بیٹی جب ہو جائے تو اس وقت آپ اپنی ان باتوں پہ خاص طور پہ توجہ دیں، اپنے لباس پہ توجہ دیں، کہیں جانے لگی ہیں تو خود ایک مکمل اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائیں۔ دوسری چیز یہ کریں کہ اپنی بیٹیوں کے سامنے کسی بھی، چاہے کوئی کزن ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی غیر مرد کے ساتھ آپ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ کیسے احتیاط کریں؟ اکثر میں نے یہاں ہمارے خاندان میں ایسے کافی موجود ہیں جو کہ مردوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں اور بڑے ہنسی مذاق کرتی ہیں، اور یہ ساری حرکتیں وہ بیٹیوں کے سامنے کرتی ہیں، اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں پھر وہ اس چیز کو جو ہے نا اپنے اندر ڈال دیتی ہیں، اس چیز کو وہ محسوس بھی کرتی ہیں، اور انہیں یہ چیز لگتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، پھر وہ بھی ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں، اور پھر بعد میں غلطی بیٹیوں کی بن جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ہم اپنے بچوں کی تربیت خود اچھی کریں گے تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگلا، میری اس بات سے اگر کسی بہن کو اختلاف ہے تو پلیز بتا دیجیے گا مجھے کمنٹ میں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو نا اپنے آنے والے زمانے کی سخت حقیقتوں سے، یا یہ جو آج کل حادثے ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، ان سے بچانا چاہتی ہیں تو آپ کو خود اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آپ خود ان کے سامنے ایک رول ماڈل بنیں گی، تبھی آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے جو ہے نا اس طرح بنے گی۔ اگلی جو تیسری چیز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر دوستیں گھر میں آ جاتی ہیں، اکثر رشتہ دار گھر میں آ جاتی ہیں، اور جب دوست کے ساتھ آپ اپنی سہیلی جو بھی آپ کی رشتہ دار ہو
آپ کے ساتھ جب اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یا کوئی اس قسم کی بات چیت کرتی ہیں، اکثر دوستیں کافی فری ہوتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کی ہر پرسنل بات شیئر کرتی ہیں، اس وقت اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس مت بٹھائیں۔ اس وقت اگر آپ کی بیٹی پاس بیٹھی اور وہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جس کے جواب میں آپ بات کرتی ہیں، تو یہ باتیں بیٹیاں نوٹ کرتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے گھر جانا بھی ہے جب آپ کی بیٹی جوان ہے، جب آپ کی بیٹی 10 سے 12 سال کی ہو گئی ہے، تو اس وقت آپ اگر کسی ریلیٹیوز کے گھر جا رہی ہیں، بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں، تو آپ خود بھی باپردہ ہو کے جائیں، اچھا سا لباس اس طرح کا پہنیں جس میں آپ کا جسم مکمل طور پہ پردے میں ہو، تاکہ آپ کی بیٹی دیکھے اور کہے کہ بجائے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھانے کے کہ نہیں میں نے یہ پہنا ہے تو پہنے رکھو، تم ایسا پہنو، اس طرح آج کل کے بچے اس طرح کی باتیں نہیں سمجھتے۔ آپ کو خود ان کو اپنے اوپر عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ آپ خود اس طریقے سے ایسا لباس پہنے تاکہ آپ کی بیٹی بھی آپ کو دیکھے ویسے ہی پہنے، اور اس کے لباس کا خود خیال رکھیں کہ آپ نے اس طرح پہننا ہے۔ پھر جب آپ کسی کے گھر جاتی ہیں، وہاں پہ جب بڑے بات چیت کر رہے ہوں تو اس میں اپنی بیٹیوں کو مت بیٹھنے دیں، انہیں کہیں کہ اپنی اس دوست کے ساتھ، ان کی کوئی بیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ نہیں کہ وہاں کزن اکٹھے ہیں تو آپ کزنز میں ان کو بٹھا دیں، نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس چیز کا بھی ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بچے چھوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، یہیں سے پھر معاملات بگڑنے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ یہ کہ جب آپ کے گھر میں بھی وہ کوئی کزن، کوئی دوست آئے، ایسی بات چیت ہو، اس ماحول میں بھی اپنی بیٹی کو بالکل نہ بٹھائیں، نہ بیٹھنے دیں ساتھ، خود انہیں اشارہ کر دیں اور کہہ دیں آپ یہاں سے جاؤ۔ تیسری اور اگلی سب سے خاص بات، جب آپ کی بیٹی کی کوئی دوست جس کی شادی ہونے والی ہو، شادی کی حد تک، جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، نکاح تک آپ اپنی بیٹی کو اس سے دوستی رکھنے دیں۔ جب اس کا نکاح ہو جائے، اس لڑکی کی رخصتی ہو جائے، اس کے بعد آپ کی بیٹی کی تو شادی نہیں ہوئی نا، آپ اس کے ساتھ میل جول ختم کر دیں، کیونکہ دوستیں ہوتی ہیں آپس میں فری ہوتی ہیں، پہلے کی بات چیت اور ہوتی ہے، شادی کے بعد وہی اپنی سٹوریاں، اپنی گہری سٹوریاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی آپ کی کنواری بیٹی کو جب بتاتی ہیں، تو اس طرح بیٹیاں کے جو ہوتی ہیں ان کے مائنڈ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پھر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو دوستی نہ کرنے دیں۔ پہلے کی جو دوستی تھی ٹھیک ہے، لیکن آگے جا کے ان کی وہ دوستی ان کے ساتھ ختم کروا دیں، یا پھر تھوڑا سا تعلق رکھیں، ہلکا سا، اس میں بھی آپ خود ان کے ساتھ رہیں، ایسا تعلق نہ رہنے دیں جس میں وہ اپنی پرسنل باتیں چھپ کر یا الگ آپ کی بیٹی کو بتا رہی ہوں۔ اگلا پوائنٹ سب سے خاص، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو خود دوستانہ ماحول میں ہر ایک چیز کے بارے میں بتانا ہے، ہر ایک مسئلے کے بارے میں بتانا ہے، اور کس طریقے سے بتانا ہے، بتانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب آپ ان کو بٹھا کے اور لمبا چوڑا آپ لیکچر جھاڑیں گے تو بچے نہیں سنتے، بیٹیاں بالکل بھی نہ ایسا، اور ان کو وہ اگنور بھی کرتی ہیں۔ دوسری چیز، ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہیں انہیں ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، اور جب بچوں کے ذہن میں یہ چیز گھر کر جائے نا کہ ہم نے جو کچھ بھی کر لیا، انہوں نے ہمیں لیکچر ہی دینے ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھانا ہی ہے، اور انہوں نے ہمارے جو ہے نا ہم پہ شک ہی کرنا ہے، تو ہم جو مرضی ہے کر لیں، تو ایسے میں پھر بچے کچھ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ بیٹیاں خاص طور پہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ جیسا بھرا جیسا، تو مطلب ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ تجے بھریا تجے بھنیا، مطلب جیسا بھرا ہوا اور جیسا ٹوٹا ہوا برابر ہی ہے، جیسا ثابت اور جیسا ٹوٹا ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ کرتے رہو۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے یہ سمجھداری کرنی ہے کہ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے جب بھی سمجھائیں تو ایک مثبت طریقے سے، کیسے اب میں کیسے سمجھاتی ہوں اپنی بیٹیوں کو، جیسے کہ میں اب کسی کی مثال دے کے سمجھاتی ہوں۔ اب ہمارے یہاں پہ ایک ریلیٹیوز میں ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو ہدایت دے، لیکن اس بچی کی بھی ماں کی غلطیاں تھیں کہ میں خود ان کے گھر جاتی تھی۔ یہ چیز میں نے کچھ دن پہلے نوٹ کی، تو میں نے سوچا چلے میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میں نے کیسے نوٹ کی کہ میں گئی جب ان کے گھر نا، تو اس کی والدہ میرے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ اکثر خواتین کو عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے شوہر کی ہر جگہ، شوہر پوچھے نہ پوچھیں، دوسروں کو بتانا ہے کہ میرے شوہر نے آج مجھ سے اتنے رومانٹک ہوئے، مجھ سے ہنسی مذاق میں رومانٹک بات کی۔ اچھا، یہ جن کے ساتھ ان کے شوہر کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو یہ بڑا فخر کا کام لگتا ہے، پھر وہ خوشی سے ڈھنڈورا پیٹتی ہیں، سب کو بتاتی ہیں نا۔ تو وہ میرے پاس بیٹھی ہے تو مجھے بتانے لگی، اور ساتھ اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں بڑی جھجک محسوس کر رہی تھی کہ یہ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کو یہ چیز فیل نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے یہ چیز بہت محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہاں پہ دیکھیں بات وہی بن جاتی ہے۔ پھر اس لڑکی نے جب مجھ سے بات کی نا، تھوڑی دیر ہوئی تو باہر کسی کی بارات جا رہی تھی، تو کہتی ہے کہ میں بارات ذرا باہر سے دیکھ آؤں، تو ہم لوگ بیٹھی ہوئی تھی، تو دیکھنے گئی ہے، واپس آئی ہے تو کہتی ہے میں تو بارات دیکھنے گئی تھی لیکن سارے باراتی مجھے دیکھنے لگ پڑے۔ تو اب اس بچی کی اتنی ایج بھی نہیں ہے، اس نے جب یہ بات کی تو میں حیران پریشان ہوں کہ اس نے ایسی کیسی بات کر لی،
کہتی کہ سارے لڑکے تو میری طرف دیکھ رہے تھے، اتنی فخر سے وہ بتا رہی تھی۔ تو وہاں سے میں نے فیل کیا، میں نے کہا دیکھیں بچے ہیں اپنی ماں باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم لوگ جانے انجانے میں کر جاتے ہیں لیکن سیکھتے بچے ماؤں سے ہی ہیں۔ تو پھر یہ چیز مجھے بڑی فیل ہوئی مجھے۔ اچھا جی، یہاں تک اگر آپ لوگ آ ہی چکے ہیں تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، امید ہے آپ نے ابھی تک کیا نہیں ہوگا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ اچھا، میرے چینل پہ آپ کو اسی قسم کی بہت اچھی موٹیویشنل ویڈیو ملے گی، ہر قسم کی موٹیویشنل ویڈیو ملے گی۔ اللہ حافظ۔